جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے مجھ سے بیٹھ لیا انشاءاللہ وہ جہنم میں داخل نہیں. ان کی بڑی فضیلت اللہ. اور اللہ نے فرمایا کہ جس درخت کے نیچے صحابہ نے بیٹھ لی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب سے راضی. اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑی نعمت. دلیل وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. اللہ نے ایمان والوں سے اور ایمان والوں سے جنتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. عمدہ ٹھکانوں کا وعدہ کیا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت سے بھی بڑی نعمت. سورہ توبہ کی آیت نمبر 72. تو اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیٹھ لیا. کیوں راضی ہوا؟ فائدے ممافع قلوب ہے. اس لیے ان کے دلوں کی سچائی کی بنیاد پر فائدے ممافع قلوب ہے. دل ان کے پاک اور صاف تھے. فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے ان کو سکون اور اطمینان نازل کیا. اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو پاک کرو, نیتوں کو درست کرو. نمبر 2 دلوں کی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہو گیا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی تو ان کو سکون عطا کیا. نمبر 3 وَأَتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. وہ یا دو قول ہے, یا تو اس سے مراد فتح مکہ ہے یا فتح خیبر ہے. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی نیتوں کی سچائی کی بنیاد پر. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها اور ان صحابہ 1400 صحابہ کی سچائی کی بنیاد پر اللہ نے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً بہت سارا مال غنیمت اللہ نے دیا. دینوں کی سچائی کی بنیاد پر اللہ نے دولت کی ڈھیر کر. آپ کی بھی نیتیں درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں جمع کرے. اور آگے وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ان صحابہ کے دل کی پاکیزگی کی بنیاد پر جن صحابہ نے اس درخت کے نیچے بیٹھ لیا تھا اللہ نے بہت ساری ایسی فتح و کامرانی کی بشارت سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان دنیا کے ملکوں کو اور دنیا کے علاقوں کو فتح کرتے رہیں گے. یہ برکت ہے صحابہ کرام کے دلوں کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کا اس درخت کے نیچے بیٹھ لینا. صحابہ کا اس درخت کے نیچے بیٹھ لینا اور اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بیٹھ لینا اور اللہ کا راضی ہونا یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو مسلمان فتح و کامرانی کرتے رہیں گے اور مسلم علاقوں کو مسلم علاقوں سے بڑھ کر دوسرے علاقوں میں قابل ہوتے رہیں گے. اسلامی فتوحات کی کا دائرہ وسیع ہوتا رہے گا. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا یہ اسی کا پیش خیمہ ہے, اسی بیت الجمعہ کا یہ سبب ہے. جیسا کہ مفسرین کی ایک تعداد یہ بھی تفسیر بیان کرتی ہے. لیکن اتنی بڑی بشارت کہ جو بیت قیامت تک کے فتح و کامرانی کا سبب ہے اور ممالک کے فتح و کامرانی کا سبب ہے, اسلام کے غلبے کا سبب ہے, مستقبل کی تابنامی کا سبب ہے. یہ سبب تھا بیت الجمعہ کا. لیکن اس درخت کے نیچے جس صحابہ نے بیٹھ لیا تھا آپ کو معلوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کیوں بٹوایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم کی اور دوسری روایت موجود ہے کہ امر عمر بقطع الشجرة التي وضع تحتها النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے بیٹھ لیا گیا. اور سعید بن مسیب وغیرہ کی روایت جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ دوسرے سال میں جب لوگ آئے یعنی وہ صحابہ سے نظر کرتے ہیں کہ دوسرے سال میں جب آئے تو وہ بھول گئے کہ کس درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا, معلوم ہی نہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے فرض کیا کہ یہی درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں بھی بت پرستی کا ذریعہ بنتی ہے یا شرک اور کفر کا ذریعہ بنتی ہے اور گمراہی میں پڑ جانے کا ذریعہ بنتی ہے, اسلام نے اس کو ختم کیا ہے اور اسلام نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ کا قسم اور اللہ کی پھٹکار اس قوم پر جس نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اس کے بعد والی حدیث ہے محمد بن جریر الطبری نقل کرتے ہیں سفیان بن سعید الثوری سے اور منصور سے اور مجاہد سے اللہ کا یہ قول افرأیتم اللات والعزی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لات جو کسی پتھر کا نام نہیں تھا اور عزا صرف کسی درخت کا ہی نام نہیں تھا، بلکہ یہ لات کی تفسیر میں دو مشہور قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے لات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے لات بنایا۔ اللہ کے معنی، اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کا معنی بتاتے ہیں اللہ ذو الالوہیۃ والعبودیۃ علی خلقہ اجمعین، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق پر تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ کے معنی معبود حقیقی، تو اللہ سے انہوں نے لات بنایا، اور اللہ کا نام ایک عزیز ہے، عزت والا، غلبہ والا، اس سے انہوں نے عزیز بنایا اپنے باقی معبودوں کا نام، اور اللہ کا نام منان ہے، تو اس سے انہوں نے منات بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لات اور عزا اور منات یہ تمہارے بنائے ہوئے، ان یہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل اور ثبوت نہیں اتارا۔ تو یہ لات یہ دراصل طائف کے اندر تھا، اور عزا مکہ اور طائف کے درمیان ایک تھا، اور منات یہ مدینہ اور مکے کے بیچ میں تھا۔ لات کے تعلق سے اس سے پہلے آپ کو یہ درس بتایا جا چکا ہے کہ لات کی تفسیر میں دو قول ہیں، یا تو وہ پتھر ہے جس پتھر پر بیٹھ کر زمانے جاہلیت میں ایک شخص جو ستو گھور گھور کر کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا یا گھی بیچا کرتا تھا، جب وہ آدمی مر گیا تو لوگوں نے اس طرح کی پرستی شروع کر دی، اس کی تعظیم و تقدیم شروع کر دی، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس کی جلیل القدر شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جس پتھر پر یہ آدمی ستو گھور کر بیچا کرتا تھا یا حاجیوں کو پلایا کرتا تھا یا گھی بیچا کرتا تھا، لوگوں نے اس کی قبر کی بھی پرستی شروع کر دی، کیونکہ جب یہ مر گیا فما تعکفوا علی قبری، لوگوں نے اس کی قبروں پر مراقبہ شروع کر دیا، یعنی پتھر کی بھی تعظیم کی اور قبر کی بھی تعظیم کی۔ تو پتھر کی تعظیم یہ بھی بت پرستی ہے اور قبر کی تعظیم بھی بت پرستی کا سبب بنے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں فَيُطْعِمُ مَن يَمُرُّ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا مَاتَ عَبَدُوهُ وَقَالُوا هُوَ اللَّاتُ، بعض روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ بھی اس راستے سے گزرتے تھے اس کو یہ کھلاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس درخت کی بھی یا اس پتھر کی بھی عبادت شروع کر دی اور اس کے قبر کی بھی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ، یہ لات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اور عزا یہ عزیز سے ہے، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جس کو نخلا کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہ بت وہاں تھا جہاں 3 ببول کے درخت تھے، اور وہاں پر بہت سارے پادری تھے اور بہت سارے بت پرست لوگ تھے جو اس درخت کی پرستش کرتے تھے، اور وہاں پر ایک عورت تھی جو لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد لات کو مٹانے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا اور عزا کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درختوں کو کاٹا اور جو وہاں پر ناپاک قسم کے لوگ تھے ان کا صفایا کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے تو آپ نے فرمایا فما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی تم نے بت پرستی ختم نہیں کی۔ خالد بن ولید کو تعجب ہوا کہ میں نے درخت کو کاٹ دیا، جو درخت جس کی تعظیم لوگ کرتے تھے، جس کو سجدہ کرتے تھے، جس کے نام پر نذر و نیاز کرتے تھے، جس کے سامنے رکوع سجود کرتے تھے، درخت کو بھی کاٹ دیا، بت پرستوں کو بھی ختم کر دیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ چنانچہ جب دوبارہ واپس آئے تو دیکھا وہاں پر ایک عورت ننگی تھی جو عزا پکار رہی تھی، عزا یا عزا یا عزا یا عزا یا عزا پکار رہی تھی۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو قتل کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کہا تلک عزا، یہی عزا تھی، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ درختوں کو ختم کر دیا، یہ بت پرستی ختم نہیں ہوئی۔ اصل بت پرستی انسان کی ذات سے شروع ہوتی ہے، کیوں؟ درخت کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ عورت جو کہ شیطانہ تھی اور جس پر خبیث جن اترتے تھے اور جو لوگوں کو برائی کی طرف بھاگتی تھی، شرک اور بت پرستی پر تعاون کرتی تھی اور بہت سارے جناتوں سے ملی ہوئی تھی، جب تک کہ اس کو ختم نہیں کیا گیا اس وقت تک وہاں کی بت پرستی ختم
بت پرستی ہوتی ہے. یعنی جس طرح درختوں کی عبادت کرنا بت پرستی ہے، اسی طرح انسانوں کی عبادت کرنا بھی بت پرستی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ کان یلد السبیل للحجاج، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج. رواه اہل سنن. جس طرح قبروں پر مسجد بنانا حرام، قبروں پر عمارت تعمیر کرنا حرام، اور قبروں کی ایسی تعظیم جو سنت کے خلاف ہے وہ کرنا حرام، اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ قبروں پر چراغ کیا جائے، اور اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ کوئی بھی عورت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار اور اعتراف کرتی ہے وہ قبروں کی زیارت کرے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد بنانے والے پر لعنت کی، اسی طرح ان عورتوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ ابن عباس کی روایت، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات